کسی سے کسی کو ٹھیکے پر دینے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر ہم اچھے لوگ آ کر 200 ضلع ہمارا ہے بھائی جان، ہر ضلع میں ایک توکلی بیٹھ جائے، ہر ضلع میں ایک توکلی بیٹھ جائے، ابے دی آرڈر آف دی پریزیڈنٹ، وہاں پر ساری کرپشن ختم ہو گیا ہے، تو 266 کھرب کی کرپشن ختم ہوگی. اور آپ کو صرف 30,000 کھرب چاہیے سال کو ملک چلانے کے لیے، وہ بھی سپینڈنگ کے ساتھ، 30 کھرب چاہیے، ویسے نہیں چاہیے، سارے بجٹ کے ساتھ آپ کو 30 کھرب چاہیے. تو 266 آپ کو سالانہ بچیں گے، 30 کھرب کا سالانہ بجٹ بھی آپ کو ایک سال کی جو آپ کا کرپشن ان میں سے ملے گا، جو 9 سال مفت آپ کو ملے گا. تو اس سے بڑا فارمولہ آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح، بہت اچھی بات کی ہے. اور ناظرین بہت مشکور ہیں آپ کے پروگرام میں، نہ صرف آپ دلچسپی لے رہے ہیں بلکہ آپ اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں محمد اسلم توکلی صاحب آپ کے. اچھا کام جب بھی کیا جاتا ہے تو جب اس کو اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک اپریسیشن نہ ہوگی تو وہ کام سر انجام نہیں ہو پاتا. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ بے شمار ہمیں مختلف ذرائع سے ٹیکسٹ میسیجز ملے ہیں، ای میلز ملی ہیں جس میں آپ نے اپریشیٹ کیا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اور یہ سلسلہ اگر آپ جاری رکھیں گے تو حوصلہ ہوگا اسلم توکلی صاحب کو بھی، اور جتنے ان کے ساتھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ مل کے جو ہے ینگ انقلاب ایک تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے. اس میں کوئی لالچ طمع نہ تو توکلی صاحب کو ہے نہ آپ کو ہے. آپ کا دل دھڑکتا ہے اپنے وطن کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ موجود ہیں، یورپ میں ہیں، دنیا کے کسی ممالک میں بھی ہیں، لیکن آپ کی روح تو پاکستان میں ہے، وہیں کے لیے آپ. مجھے ایک شکایت ضرور ہے، مجھے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، بچیوں سے ایک شکایت ضرور ہے کہ جب کبھی بھی کوئی فیس بک پر ہزاروں کے ساتھ سے مجھے میسج آتے ہیں، ای میل بھی آتی ہیں اور ٹیکسٹ بھی آتے ہیں، مجھے افسوس یہ ہے کہ ہر بچے نے، ہر بیٹی نے، ہر بھائی نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سامنے نہیں آتے. بھی آپ فارم بھریں، مجھے بتائیں نا آپ میرے ساتھ ہیں. ٹیلی فون پر تھا، آپ پچھلے سال میرے ٹی وی پر جب 25,000 مہینے کی مجھے کال کرتے تھے، آپ میرے ساتھ تھے، لیکن وہ جو 25,000 کہاں ہے؟ مجھے چاہیے کہ آپ شو کریں میرے پاس، کیونکہ آپ نے کوئی پیسہ تو نہیں دینا نا مجھے. آپ فری فارم میں فل کر کے بھیجیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کون کون ہیں، ان میں سے اپنے بچوں کو میں تیار کروں اور ہر شہر میں اس کو کھڑا کروں اور پارٹی کو آرگنائز کیا جائے. پھر وہی اپنے رشتہ داروں کو پاکستان میں آرگنائز کریں، تو تاکہ ہم اپنے ستون بنائیں. یعنی قطرہ قطرہ دریا ہو، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ان کے بغیر تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا. انقلاب کے لیے ان کا مجھے ساتھ چاہیے. اچھا، پھر پاکستان میں ہمارے پاس ابھی 5 ملین بروشر چھپے پڑے ہیں، 50,000 جھنڈا بنا پڑا ہے، اور ہم ان کو بھی لگانے کے لیے ہمیں مطلب کہ دوست چاہیے نا وہاں پر. جب صرف ٹیلی فون پر کر کے یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے کیا پتہ کون میرے ساتھ ہے. جب تک وہ فارم نہیں بنیں گے، ایڈریس نہیں ہوگا، تو ان کو میں خط نہیں لکھوں گا، ان کو بتاؤں گا نہیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. ملک صاحب جی، آپ مجھے 35 سال سے جانتے ہیں. 35 سال کچھ تھوڑا عرصہ نہیں ہے. 35 سال میں کیا آپ اللہ اور رسول کو حاضر نہ کر بات بتائیں، 35 سال میں نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ کبھی لین دین میں دھوکہ کیا ہے؟ تو پھر اگر میں نے 35 سال میں آپ کے ساتھ نہیں کیا، کوئی انگلینڈ میں، کوئی یورپ میں یا پاکستان میں یہ بندہ اٹھ کر کہہ دے پروف کے ساتھ، بلیم نہیں، الزام نہیں، کہ توکلی تم نے وہاں جھوٹ بولا تھا، تم نے میرے پیسے کھائے تھے، تم نے یہ زیادتی کی تھی، تو پھر مزہ آتا ہے. اگر ایک بندہ 35 سال سے آپ لوگوں کو سچ بول کر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے لاکھوں پاؤنڈ آپ کو جگانے کے لیے لگا دیے، 12 لاکھ پاؤنڈ لگا کر میں نے جو 18 کروڑ روپے بنتا ہے آپ کو جگانے کی کوشش کی، لیکن آپ نہیں جاگے. لیکن اب مجھے امید ہے کہ آپ ضرور جاگیں گے. آپ کوئی میسیج دے دیں، آپ میسیج آپ کا. اچھا، آپ نے سوال وہ پہلے کیا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ ساری جو پارٹیاں ہیں وہ انقلاب کی باتیں کرتی ہیں اور اس پر میں تشریح کروں. ٹھیک، تو اس پر میں اپنے وطن کو میسیج تو دیں گے نا بعد میں؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بسم اللہ. تو ملک صاحب، انقلاب کے دعوے کرنے والی پارٹیوں کے بارے میں چند سوالات میں قوم کے اور اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رسول کو گواہ بنا کر فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اب بھی بے حیث ہو کر رسا گیروں، ذخیرہ اندوزوں اور ظالموں کا ساتھ دینا ہے، یا پھر اپنی سرزمین پاک ماں کی عزت آبرو کی خاطر سچ کا ساتھ دینا ہے اور ان ظالموں سے تنکے کا حساب لینا ہے. اب پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی 3 بار آ کر قوم کو روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکی. انہوں نے ملک اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو کیا آپ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ آپ پھر بھی ان کو ووٹ دے رہے ہیں؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ انہوں نے بار بار جھوٹ بول کر تمہیں بے وقوف بنایا، ملک کا دیوالیہ نکال دیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا اور ہماری بیٹیوں کو گردے بیچنے پر اور بچے بیچنے پر مجبور کر دیا.
मुल्क की इज्जत को दांव पर लगा दिया। क्या तुम कब्रों में जाकर इस जुल्म का साथ दे सकोगे कि तुमने अपनी ही कौम के खिलाफ बेज़मीरों, जालिमों और रस्सागिरों का साथ दिया? क्या इनसे अब भी भलाई की उम्मीद की जा सकती है? अभी भी वक्त है खुदा के अजाब से बचने के लिए। होश में आओ और बुरों का साथ छोड़कर अपने सरजमीन पाक के बेटे बन जाओ। अब मैं मियाँ बरादरान की तरफ आता हूँ। मियाँ बरादरान ने 3 दफ़ा आकर आपके लिए क्या किया? जिस पार्टी की 80% मिलें आटे की, चीनी की और घी की हूँ और आवाम को महंगाई के साथ कुछ ना मिले, तो क्या ये महबे वतन है? अगर ये महबे वतन होते तो आटा, चीनी, घी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करते। मियाँ बरादरान के ग्रुप ने तो अपने ही हाथों आवाम से घी, चीनी, आटा छपा लिया और गरीब आवाम को गुर्दे और बच्चे बेचने पर मजबूर कर दिया। बच्चियों को तजाब से जलाया जा रहा है, मगर ये अपनी अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में आवाम को भूल चुके हैं। तो अगर ये हमें भूल चुके हैं तो भला हम इनको क्यों याद रखें? हर रोज नए वादे करना, नए वादे तोड़ना इनका मामूल बन चुका है। क्या ये बार बार आजमाए हुए लीडरों से कभी भलाई की उम्मीद की जा सकती है? ये कौम के मुजरिम हैं, इनसे भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। इनकी अपनी हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत रही है और अब भी वक्त है कि बुरों का साथ छोड़कर अच्छों के साथ मिल जाओ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो अवाम पर जुल्म किए हैं वो और कर रहे हैं, उनका कसूरवार मियाँ बरादरान है। क्या फिर भी हम इन झूठे और वादा खिलाफों पर उम्मीद रखेंगे? तो इनसे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी? इनके मुंह से इनकलाब की बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं मजहबी जमातों की बात करता हूं। मजहबी जमातों में करप्शन इंतहा पर है, एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं करते। झूठ बोलना, बातों से मुकर जाना इनका मामूल है। तो क्या ऐसे लोग इनकलाब ला सकते हैं? जो आपस में यूनिटी और इंसाफ नहीं ला सकते, वो कौम को क्या देंगे? अब खान साहब की बात करता हूं। इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने लाहौर से जलसे से पहले मुझे इमरान खान साहब से कोई बड़ी शिकायत नहीं थी, मगर लाहौर के जलसे के बाद से लेकर अब तक खान साहब ने 100 के हिसाब से बयान बदले हैं। कौम से किए हुए वादे भी तोड़ चुके हैं। हर रोज नया वादा, मगर कुछ रिजल्ट नहीं। खान साहब ने अपनी प्रॉपर्टी और टैक्स के बारे में गलत बयानी से काम लिया। जो लीडर एक बार भी गलत बयानी करे, एक भी वादा तोड़ दे, तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। मगर खान साहब ने लाहौर के जलसे के बाद कई बयान बदले और कई वादे भी तोड़े। पीपल्स पार्टी ने जो जिल्लत कौम को दी है, उसमें इमरान खान साहब, मियाँ बरादरान, ANP, मजहबी पार्टियां और MQ बराबर की शरीक हैं। खान साहब ने कौम से धोखा और जाली चेक देने वालों को यूरोप में आला पदों पर फैज किया हुआ है। ऐसे लीडर जो जाली चेक इशू करते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, झूठ पर कौम को लूटते हैं, उनसे क्या तवक्का की जा सकती है? जो वो लीडर जिस पर हम तवक्का कर रहे हैं, जो अभी हाईजैक हो जाए, उस पर क्या तवक्का कर सकें? और जब से खान साहब ने चले हुए कारतूसों को साथ मिलाकर आला ओहदों पर फैज कायम किया है, खान साहब के बयान बदल गए हैं। उन्होंने कौम से करके वादे तोड़ दिए हैं। जिस पार्टी की जीनत करप्ट लोग बन जाए और पार्टी लीडर को बयान तब्दील करने पर मजबूर कर दें, जिससे कौम के वादे भी टूट गए, तो क्या ऐसा लीडर नया पाकिस्तान दे सकता है? नहीं दे सकता। अब मैं MQ की तरफ आता हूं। MQ ने कराची जैसे अजीम खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बना दिया है। माओ से बच्चे, बहनों से भाई और बेटियों से उनके साथ छीन लिए। ये खूंखार पार्टी कराची में खून की होली खेलती आई है और खेलते रहे हैं। कराची के अवाम के असले के जोर पर गुबाल बना रखा है। अगर कोई इनके जलसों में ना जाए तो उनके घरों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ देते हैं। इतनी करप्शन पूरे मुल्क में नहीं जितनी कराची में है। पूरे कराची को अपनी मलकियत समझते हैं। मक्खी को भी MQ की इजाजत के बगैर पर हिलाने की इजाजत नहीं। पाकिस्तानियों को शहर कराची पर अजनबी बना दिया गया है। कत्ल गारत और खौफ के जरिए हुकूमत में रहते हैं। जितना नुकसान MQM ने मुल्क को दिया है, इतना नुकसान 65 साल में मुल्क को नहीं हुआ। तो क्या ये महब वतन है? अगर ऐसे लोग महब वतन है तो कौम का अल्लाह ही हाफिज है। हम वतनों, अगर आजमाना ही चाहते हो तो ऐसे आदमी को आजमाओ जो 35 साल से तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोला और ना कोई झूठा वादा तोड़ा, ना कोई वादा तोड़ा, ना झूठ बोला, ना आपसे कोई लेन देन में गलत बात की, जो अपनी जेब से लाखों पाउंड लगाकर आपको जगाने की कोशिश करता रहा, जिसने 15 करोड़ लगाकर टेलीविजन खोला और आपको जगाता रहा और उस टीवी पर कौम के लटेरों, चोरों और किसी भी झूठे लीडर को बैठने नहीं दिया। 1 साल 3 महीने को कौम को जगाने के पैगाम देता रहा और अब भी एक टीवी को 1 लाख रुपया महीना देकर अपनी कौम को जगा रहा हूं। शायद हमारी कौम में कोई खालिद बिन वलीद, शायद हमारी कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी हो। मोहम्मद बिन कासिम के तराने गाने वालों, उठो, वतन की बेटियां तुम्हें मदद के लिए पकार रही हैं, उठो, शाहीन बन जाओ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली
نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، اے ہم وطن اداس کیوں کھڑا ہے، اٹھ خدا بہت بڑا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت اچھا میسیج ہے جی، اور یہ ان کے اپنی رائے تھی جو انہوں نے بیان کی ہے، اور امید ہے ان کے خیالات، کیونکہ ہمارے یہ مہمان ہیں، اور سچ کیا ہے پروگرام کا مقصد یہی کہ سچ بات کی جائے۔ تو وکیل صاحب، اتنے وسائل ان لوگوں کے پاس ہیں، وہ کچھ نہیں کر پائے ملک کے لیے، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہونے کے باوجود یہ تمام باتیں جو آپ کہتے ہیں کیسے کر پائیں گے؟ سر میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جب انقلاب آئے گا تو ہم یہ ساری کرپشن بند کر دیں گے۔ نمبر 1 یہ میں نے ایک یعنی نقطہ، آپ کا زور کرپشن پہ ہے؟ میرا ایک نقطہ ہے کہ ملک کو بابکر بنانا ہے، پیسہ چاہیے نا۔ اگر ہم ایک نقطہ میں نے بتایا، میرے پاس 100 اور نقطہ ہے ملک کو بابکر بنانے کے لیے، ابھی میں نے صرف ایک بتایا ہے، ٹھیک، اور ایک بھی اتنا خوبصورت ہے کہ اسی سے آپ بابکر بن سکتے ہیں۔ ابھی 99 میرے پاس نقطے ہیں۔ انقلاب کے بغیر ملک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک کال شامل کر لیں؟ کر لیں۔ السلام علیکم جناب۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو جواب مل گیا، بہت آج وقت اتنا ہی تھا۔ تو وکیل صاحب انشاءاللہ آپ کے جو 100 پوائنٹس ہیں جلدی وقت ختم ہو جاتا ہے، کسی اور پروگرام میں بیٹھ کے، کیونکہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، وہ 100 پوائنٹس جو ہیں ان پہ ڈسکس ہوگی۔ پہلا پوائنٹ تو آج مکمل ہو گیا ماشاءاللہ، تو 99 باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس پہ پھر بات چیت ہوگی۔ میں دل کے اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمت دی۔ انشاءاللہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا آپ کی اپریسیشن کا، تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پروگرام کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور آپ اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ شامل ہوتے رہیں، بازو بنیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو ہمارا وطن، کیونکہ ایک سوچ ہے، ایک تھاٹ ہے جو کہ سب میں ہونی چاہیے کہ ہمارا وطن، اس کی عظمت کے لیے، اس کو بلند و بالا کرنے کے لیے ہر بندہ اپنی کوشش کرے۔ 2 سیکنڈ میسج بڑا ضروری ہے۔ ایک بچی کا پھر ایک ٹیلی فون تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر مارا گیا اور پیٹا گیا، میرے خاوند نے مارا تھا، یہ وہ۔ تو میں ایک پیغام دوں گا اپنے بچوں کو، کہ جو اپنی بیویوں سے پیار کریں، ان کو مت ماریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ اپنی بیوی کی روزانہ 70 چھوٹی چھوٹی غلطیاں کو معاف کیا کرو، ان کو مارا پیٹا مت کرو۔ غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، ہر بیوی کی 70 غلطیاں روزانہ معاف کرو، اس سے پیار کرو، اس کو مت مارو۔ بہت شکریہ جی، بہت اچھی بات کی۔ ناظرین اپنے معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا، اور اپنے میزبان عظیم علی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔